کوفر ٹوٹا خدا خدا کر کے سینٹ میں جو کے پی یعنی کہ جو الیکشنز ہونے تھے وہ بالآخر ہو گئے، نتائج بھی آ گئے، اور یہ وہ الیکشنز تھے جو کہ تقریباً 1.5 سال سے رکے ہوئے تھے۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ نمبر گیم چینج ہو گئی۔ ایون جب حلف برداری ہو رہی تھی تو حلف برداری پہ بھی ہم نے کوئی ڈرامائی صورتحال دیکھی، کیونکہ جو حلف اٹھایا گیا ان اراکین اسمبلی کی طرف سے وہ اسمبلی کے فلور پر نہیں اٹھایا گیا بلکہ وہ گورنر ہاؤس میں اٹھایا گیا۔ گورنر نے ان سے حلف لیا کیونکہ جو ہائی کورٹ تھا اس کے آرڈرز تھے۔ یہ سارا کیا ماجرا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن کوئکلی پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ جو 6-5 کا فارمولا طے ہوا تھا وہ فارمولا ایز اٹ از ہم نے جو ہے وہ پریکٹیکلی ہوتے دیکھ لیا ہے اب، اور وہاں یعنی کہ جو کے پی اسمبلی میں سینٹ الیکشنز ہوئے وہاں پر کامیاب ہونے والے جو یعنی کہ لوگ ہیں ان کے اب نام میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں۔ نور الحق قادری صاحب جنرل نشست پر کامیاب ہو گئے پی ٹی آئی کے، مرزا افریدی صاحب جنہوں نے یہاں وہ بڑا زبردست جو ہے وہ پارٹی دی تھی، اور روبینہ ناز صاحبہ یہ کامیاب ہو گئی ہیں خواتین کی مخصوص نشست پر۔ روبینہ خالد صاحبہ پیپلز پارٹی سے جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہی تھیں، یہ کامیاب ہو گئیں۔ اعظم سواتی صاحب یہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں ٹیکنوکریٹ کی نشست پر، اور دلاور خان صاحب جن کا تعلق جے یو آئی فے سے تھا، اور مراد سعید صاحب وہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں جی، اور فیصل جاوید صاحب آزاد لیکن ظاہر ہے تعلق پی ٹی آئی سے۔ پھر مولانا عطا الحق صاحب جے یو آئی فے سے، ان کا تعلق وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ طلحہ محمود صاحب جنہوں نے پارٹی چینج کی تھی وہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں، اور نیاز احمد صاحب مسلم لیگ نون۔ تو 6 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے یعنی کہ حکومت کے حصے میں آئی نشستیں ہیں، اور اپوزیشن کو 5 ملیں، اور اب نئی پارٹی پوزیشن جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ شامی صاحب بڑی یعنی کہ بڑا انتظار کیا جا رہا تھا کہ یہ انتخابات ہو جائیں، کوشش ایک طرف یہ بھی جاری تھی کہ ڈیلے ہو نہ ہو سکے، حلف برداری نہ ہو سکے، وہ لوگ پھر دوبارہ کورٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا اسپیکر نے، سی ایم نے۔ لیکن سر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کنفیوژن کیوں پھیلایا جا رہا تھا جب یہ فارمولا آلریڈی طے ہو چکا تھا؟ بات یہ کھینچا تانی جو تھی پی ٹی آئی کے اندر کی تھی، اندرونی، اچھا اندرونی۔ اس کے جو باغی ارکان تھے، منہ زور کارکن، نظریاتی کارکن، وہ ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم انتخاب میں حصہ لیں گے۔ جو امین اللہ گنڈا پور ہے، علی امین گنڈا پور، انہوں نے دیکھا تھا پارٹی پوزیشن ان کی کیا ہے، اپوزیشن کی کیا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے، بلا مقابلہ انتخاب ہو جائے تاکہ کالک نہ ملی جائے کسی کے منہ پر، یہ نہ ہو کہ پیسہ استعمال ہوا ہے جیسے ماضی میں ہوتا رہا اور خبریں آتی رہیں کہ جی پیسہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے نا خریدنے کے لیے۔ تو یہ پیسہ جو ہے چلتا ہے، جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ووٹ ادھر ادھر بھی کر دیتے ہیں۔ تو اب تو پی ٹی آئی کا کوئی کارکن نہیں، رکن نہیں تھا، آزاد ارکان تھے یا سنی تحریک کے تھے، تو اس لیے یہ جو ایک معاملہ پیچیدہ تھا، تو بہرحال اپوزیشن کے ساتھ جو ایک انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اسی کے مطابق نتائج آئے۔ اپنی پارٹی کے اندر جو بھی ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس کو انہوں نے اس کو انہوں نے ایک یعنی سنبھال لیا، اور صرف ایک امیدوار جو تھے ذیشان، خرم ذیشان صاحب جی ہاں، وہ انہوں نے کاغذات واپس نہیں لیے اور وہ میدان میں ڈٹے رہے۔ تو لیکن یہ تو کارکن ہیں، ٹھیک ہے، کارکنوں کو اپنی آواز بھی بلند کرنی چاہیے اور احتجاج بھی کرنا چاہیے، لیکن پارٹی کا ڈسپلن جو ہے اس کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ جب پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ میدان میں ڈٹے رہتے۔ اور جو پارٹی نے ٹکٹ دیے ہیں دیکھیں نا، وہ ان کے سارے پرانے کارکن ہیں جی۔ اب مراد سعید جو ہیں آپ دیکھیں، اور وہ جو فیصل جاوید جو ہیں پرانے لوگ ہیں، کمیٹڈ لوگ ہیں، اور مرزا مہدی جو ہیں وہ بھی پرانے آدمی ہیں، تھوڑی سی کمزوری دکھا دی انہوں نے، لیکن باہر پارٹی کی ضروریات ہوتی، باوسیلہ لوگ جو ہیں وہ بھی پارٹی کو چاہیے ہوتے ہیں، تو جو کمیٹڈ کارکن ہیں ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، حوصلہ لڑنے والے بھی چاہیے۔ باوسیلہ کو سر عام طور پہ وہ اے ٹی ایم کہا جاتا ہے، جو بھی کہہ لیں آپ، لیکن پارٹیز کی ضرورت تو ہوتی ہے نا، کیونکہ یہاں تو پارٹیاں جو ہیں پراپر طریقے سے فنڈ نہیں جمع کرتی، یا تو فنڈ جمع کر، ہر پارٹی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے امیر مقام بڑے محترم ہیں اور بڑے مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کے بھی اپنے وسائل بے کنار ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی منتخب ہو گئے سینیٹر، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ اس وقت وہاں کے پی کے کی اسمبلی میں وہ
لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جی ہاں ڈاکٹر عباد. ڈاکٹر عباد. اب یہ دیکھیے جو مسلم لیگ کے پرانے لوگ تھے وہاں وہ تو بیچارے غائب ہو چکے, کچھ کے پشتے لگ چکے, ایک نئی مسلم لیگ جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. اسی طریقے سے اب دیکھیں وہ طلحہ محمود جو ہیں وہ ایک زمانے میں JUI میں ہوتے تھے, اب پیپلز پارٹی میں ہیں, وہ بھی ایک باوسیلہ شخص ہے. تو جو باوسیلہ لوگ ہیں ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے پارٹیز کو, جو کمیٹڈ کارکن ہیں ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو سیاسی جماعتیں اپنی ضرورتوں کے مطابق فیصلے کرتی ہیں. اور خان صاحب تو جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بار بار کہتے تھے اپنے جو اتنے 40 لاکھ کروڑ کی بولی لگ گئی ہے, 50 کروڑ کی بولی لگ گئی ہے, اور پھر جو ہے پیسے بھی ٹکٹیں بھی باوسیلہ لوگوں کو دے دیتے تھے. تو عرفان صدیقی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو صرف 25,000 روپیہ تھا, اسی سے میں نے وہ جمع کرایا اپنے اور اسی سے الیکشن لڑا, ایک آنا خرچ نہیں کیا. ظاہر ہے جب پارٹی آپ کی پشت پہ ہوتی ہے تو ایک آنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب بھی جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کا آنا خرچ نہیں ہوا. سر یہ کیا وجہ ہے جو بھی کچھ دیا ہوگا پارٹی کو دیا ہوگا یا پارٹی کو دیں گے. یعنی حالیہ کچھ سالوں میں جب بھی شکایات آئی ہیں تو وہ PTI کے ہی خلاف آئی ہیں کہ جی ان کے لوگ بک جائیں گے, وہ لوگ جو ہیں وہ کسی اور کو ووٹ دے دیں گے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب تو آزاد لوگ تھے نا, ان کے پارٹی ڈسپلن نہیں تھا ان کو کوئی, اس لیے یہ بار بار کہی جا رہی تھی. اور دوسری بات یہ کہ بکنے والے تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اچھا, تو PTI کو زیادہ ٹارگٹ کر لے تو آپ دیکھیں جس وقت آپ کے ہمارے یہاں سنجرانی صاحب منتخب ہوئے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا یوسف رضا گیلانی کے ساتھ. جی ہاں. تو یہ اب لیکن اسی لیے ایک مطالبہ کیا جاتا رہا کہ یا تو جو سینٹ کی نشستیں ہیں نا, جو نشستیں صوبائی اسمبلی میں جیتے جماعتیں, ان کی بنیاد پر تقسیم کر دی جائے. اچھا, تاکہ انتخابات کی نوبت ہی نہ آئے. جیسے عورتوں کی سیٹیں ہیں, صحیح ہے, اقلیتوں کی نشستیں ہیں, متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت تقسیم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر براہ راست انتخاب کرایا جائے. جب قومی اسمبلی کا انتخاب ہوتا ہے اس وقت سینٹ کا انتخاب بھی ہو جائے. یعنی سر سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سیکرٹ بیلٹ جو ہے اس کے نقصانات ہیں. انڈیا میں بھی اس پہ بہت لیزے ہوتی رہی ہے اور انڈیا میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. پھر انہوں نے یہ کیا, سیکرٹ بیلٹ کو ختم کر دیا. اور کیونکہ سیکرٹ الیکشن کا صاف اور شفاف ہونا اور جو ہماری سینٹ ہے اور قومی اسمبلی ہے ان کا امیج اس کو برقرار رکھنا بھی تو ضروری ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جماعتیں جو ایک دوسرے کو تانے دیتی ہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو یا تو سیکرٹ بیلٹ ختم کر دیں اور یا پھر آپ براہ راست انتخاب کرا لیں. لیکن جب تک کوئی کنسنسس نہیں ہوگا اس وقت تک تو ایسا ہی ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. شامی صاحب یہ جو اس یعنی کہ اتوار کے روز جو ہم نے دیکھا جو ایک پریسیڈنٹ قائم ہوئی کہ گورنر ہاؤس میں حلف برداری ہو رہی ہے, اور یہ اس پر ظاہر ہے بہت سے مطلب یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینگلز آئے. اب سیدھا ہے کہ آئین کا آرٹیکل جس میں ترمیم ہوئی ہے 26ویں ترمیم میں 255(2) وہ تو واضح کہہ دیتا ہے, وہ تو کہتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اگر اسپیکر جو ہے وہ حلف نہ لے تو کوئی یعنی گورنر جو ہے وہ حلف لے سکتا ہے. یعنی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں. انہوں نے نامزد کر دیا. بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں کیا صورت تھی, یہاں اسپیکر جو تھے انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا. جب اجلاس بلایا تو کہا کہ کورم پورا نہیں ہے, اور وہ بھی حکومت کی طرف سے. حکومت کی طرف سے جب کورم پورا نہیں ہے تو اجلاس ملتوی کر دیا. کب ملتوی کیا؟ 24 تاریخ کو. بالکل. اور الیکشن کب ہے؟ وہ آج ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسپیکر صاحب کی کوشش تھی کہ جو ارکان اسمبلی مخصوص نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں وہ ووٹ نہ دینے پائے. یعنی یہ تو آرٹیکل 65 کی پھر سر خلاف ورزی اگر حلف نہ اٹھاتے ووٹ نہ دے پاتے. صحیح. تو اس طرح انہوں نے ہاں یعنی منہ سے تو نہ نہیں کی, ٹھیک ہے, لیکن عملی طور پر تو نہ کر دی نا. جی. اور جو ایک پروسیس ہے رکاوٹ ڈال دی. ہائی کورٹ نے بالکل درست حکم دیا کہ گورنر سے کہا کہ آپ حلف لے لیجئے. آئین کا تقاضا یہی تھا, اس کو پورا کر لیا گیا. اب وہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آئین تو کہتا ہے کہ ہاؤس میں حلف لیا جائے گا, اسپیکر لے گا. اسپیکر نے نہ نہیں کی. نہ کیسے کرتے ہیں؟ اور جب اسپیکر نے حلف نہیں لیا اور اجلاس ملتوی کر دیا اور انتخابات کے بعد کی تاریخ دے دی تو پھر اسے کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. تو اسپیکر نے اب یہ کہنا کہ جی گورنر ہاؤس میں حلف برداری ماورائے آئین اسلام ہے, بالفعل جو ہے انکار کر دیا تھا. اور ہائی کورٹ کا حکم بالکل درست تھا اور ہائی کورٹ کو حق حاصل ہے, آئین یہ حق دیتا ہے.
اس لیے انہوں نے حلف لے لیا. اس کے باوجود ہاں لیکن اس کے باوجود وہ اسپیکر اور سی ایم صاحب نے پشاور ہائی کورٹ وہاں انہوں نے کہا آپ کون ہے بھائی وزیر اعلیٰ جو ہے ان کا کیا مسئلہ ہے, ان کا کون سا استحقاق مجروح ہو گیا جو درخواست لے کے آئے ہیں ہائی کورٹ میں. اچھا جج صاحب نے پوچھا نا تو کوئی جواب نہیں تھا, آئیں بائیں شائیں. بھئی آپ کون ہیں؟ ایک طرف تو آپ اپوزیشن سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں, ایک طرف آپ الیکشن کرانے کی باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ایک الجھاؤ ڈال رہے ہیں. تو اس سے یعنی پی ٹی آئی جو ہے اس کی بھد اڑی ہے, اس کو اس سے یعنی اس کو فائدہ نہیں ہوا. پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں, پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں, وہ اپنے اداؤں پہ غور کریں, اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنی اکثریت کو سنبھالیں, اپنی طاقت کو سنبھالیں. مگر نہ یہ طاقت کیا ہے؟ طاقت تو ایک پانی کی طرح ہوتی ہے. اچھا اڑ جاتی ہے, بھاپ بن کے اڑ جاتی ہے. اچھا کتنے پانی تو اپنا راستہ بھی بناتا ہے نا سر, پانی راستہ بناتا ہے, پانی مزور بھی ہو جاتا ہے, پانی تباہی بھی کرتا ہے, سیلاب بھی بن جاتا ہے, اور پانی جو ہے وہ غزل بھی ہو جاتا ہے. پانی پھر دھوپ پڑتی ہے تو پانی بادل بن کے اڑ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. تو یہ پانی جو ہے اس کو بچائیں, اس کو کسی کام میں لائیں. تو اگر آپ اس کو اس طرح ضائع کریں گے, کتنے پاپولر لوگ تھے جو آئے اور چلے گئے. پاپولیرٹی کسی کی میراث نہیں ہے, کسی کی جاگیر نہیں ہے. آج ایک ہے, کل دوسرا ہوگا. سر میں نے اس سے جڑا ایک سوال کرنا ہے, لیکن شہزادہ فہد صاحب جو کہ آج اس تمام تر یعنی کہ سینٹ الیکشن کو کور کرتے رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم شہزادہ فہد. وعلیکم السلام. شہزادہ صاحب, ہر کام توقع کے مطابق ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. جو اپوزیشن اور حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق نتیجہ برآمد ہو گیا, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جو اسکرپٹ لکھا تھا اس کے مطابق ہی نتیجہ آج نکلا ہے. جو اپوزیشن تھی اور پی ٹی آئی جو آپس میں ان کا گٹھ جوڑ تھا وہی نتیجہ جو یہ تو مل کے لکھا تھا نا وہی نتیجہ نکلا ہے. آخر تک یہ گیم جاری تھی, یہ ڈرامہ شروع تھا آخر تک ہی. جب تک ووٹنگ مکمل نہیں ہوئی, دونوں اپوزیشن اور جو حکومت ہے مل بیٹھ کر بڑے اچھے ماحول میں انہوں نے آج ایک انتخابات کا انعقاد کیا ہے. اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو آپس میں فارم 47 اور فارم 45 کا جو چکر تھا وہ آج بھائی بھائی بنے ہوئے تھے. تو آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ آپ کو خوش نہیں ہو رہے؟ کہا چاہتے ہیں کہ لڑتے رہیں, ایک دوسرے سے جھگڑتے رہیں, گریبان پکڑتے رہیں؟ اصل میں حیران ہو رہے ہیں نا سر کہ یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر دوسرے معاملات میں اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ مطلب یہ ہے کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے. دیکھیں ہم تو اس وقت خوش ہوں گے جب ہمارے صوبے میں کام ہوگا, ترقی ہوگی, ایجوکیشن میں, صحت میں, ان تمام چیزوں میں. ایجوکیشن جو اپوزیشن اور حکومت جب مل بیٹھ کر فیصلے کرے گی تو یہ ہماری ہوگی. ہم اس کو امید کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آپ کا پی ٹی آئی کو تو اتنا طویل عرصہ ہو گیا حکومت کرتے کرتے, ابھی تک صحت کا اور تعلیم کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. وہ تو کہتے تھے جناب سرکاری اسکولوں سے بچے یعنی پرائیویٹ اسکولوں سے بچے اٹھ کر سرکاری اسکولوں میں پہنچ گئے ہیں. ہسپتال جو ہیں وہ جناب برطانیہ اور امریکہ کی تصویر بن گئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. شہزادہ فہد سے غالباً ان کو آواز نہیں جا رہی ہے, کوشش کریں گے دوبارہ کریں رابطہ. سر میرا سوال وہی ہے جو ان سے بھی میں کہہ رہا تھا. وہ تو آپ دیکھیں نا, جو ہمارے اعظم سواتی صاحب جی منتخب ہو گئے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر. ہاں جی, پتہ نہیں کس قسم کے ٹیکنوکریٹ ہیں بیچارے, اب تو نیب میں پیش ہو رہے ہیں. نہیں, وہ تو ان کا مکان ہے, وہ ٹھیکیدار خریدا نے جو کوستان سکینڈل والا ٹھیکیدار, کرپشن سکینڈل جو ہے مبینہ کرپشن سکینڈل ہے. ہاں جی, بڑا حیرت انگیز سکینڈل ہے. جی سر, کتنی اربوں روپے کی, اربوں کی جناب وہ ہے, دھاندلی ہے, کرپشن ہے یا غبن ہے, کیا کہیں گے. کئی برسوں کو محیط ہے اور پوری حکومت جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی اور بل ادا ہو رہے ہیں. 25 ارب روپے. جی ہاں, 25 ارب روپے. اور وہ ٹھیکیدار صاحب کو دیکھیں کتنی گاڑیاں ہیں, کتنا بڑا گھر ہے, کیا ان کی ٹھاٹ باٹ ہے, اور سرکاری افسر کیا ان کا جناب کمال ہو گئی. اور جو ہمارے اعظم سواتی صاحب ہیں, ان کا گھر جو تھا وہ اس ٹھیکیدار نے خریدا ہے 50 کروڑ میں شاید. جی ہاں سر, 60 کروڑ میں. سر کوئکلی وہ آگے شہزادہ فہد, اب یہ بتائیں جو وہ لوگ تھے جو بہت زیادہ ظاہر نالاں تھے اپنی جماعت سے, اب وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں. خرم ذیشان صاحب جو ہیں ان کا کیا فرمان ہے؟ اب ٹھنڈے ہو گئے اور کیا کریں گے.
خرم ذیشان جو ہیں آج وہ سینٹ انتخابات میں نظر نہیں آئے، جو کہ ناراض پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، گو کہ جو دیگر امیدوار تھے وہ تو کل رات کو ہی ان کو منا لیا گیا، لیکن ان کی وجہ سے آج جو سینٹ کا پورا جو عمل تھا انتخابات ہوئے، اگر یہ راضی ہو جاتے تو آج جتنے بھی سینیٹر تھے وہ بلا مقابلہ ہی منتخب ہوتے، لیکن جو ان کی نہ بیٹھنے کی وجہ سے آج انتخابات ہوئے، اور جیسا کہ بتایا کہ انتخابات بڑے خوشگوار موڈ میں ہوئے، تو اب یہ خیبر پختونخوا کی عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے اگر اپنے مفادات کے لیے مل بیٹھ کر بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، تو صوبے کے مفاد کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو فاضل صاحب یہ بتائیں کہ اعظم سواتی جو ٹیکنوکریٹ ہیں، کیا ٹیکنوکریسی ہے ان کی؟ دیکھیں وہ تو یہاں پہ بات تو یہ ہے کہ وہ ایک پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اور اس وقت نہیں وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ ہوئے ہیں نا، یہاں پر ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ ہوئے ہیں، جی جی بالکل ٹیکنیک، تو کیا ان کی جناب مہارت کیا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے تو ان کی جو مہارت ہے وہ تو پی ٹی آئی کو ہی معلوم ہوگی، کیونکہ نہیں آپ کو نہیں معلوم بھائی، وہ وکیل ہیں، وہ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، وہ کیا ہے ٹیکنوکریٹ کیسے ہیں؟ کرائیٹیریا پر پورا کیسے اتر رہے ہیں؟ بدقسمتی سے دیکھیں بدقسمتی تو یہ ہوتی ہے کہ ذرا پتہ بھی یہ پتہ کر لیجئے گا، اور ان کا جو مکان جو ہے وہ نیب کا وہ جو سکینڈل ہے کوہستان کا، وہ ٹھیکیدار نے کوئی 60 کروڑ میں خریدا تھا، ہاں کوہستان والا، تو 60 کروڑ کا مکان ہے، وہ اتنی مانسیرے میں اتنی قیمت ہے ایبٹ آباد میں؟ ہاں جی ایبٹ آباد جو ہے نا وہ 2.5 کروڑ فی کنال جو حساب سے وہاں پہ اس وقت جو زمین ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ ہے، اور یقیناً اتنی مالیت کا ہوگا، کوئی بھی اتنی مہنگی چیز جو ہے اگر سستی ہوتی تو کیوں اتنی مہنگی خریدتا، اور یہ جس سے ڈیل ہوئی ہے اس کا بھی جو مرکزی جو کوہستان سکینڈل میں جو ملزم ہے اس سے جو ہے لنک ہے، اور اس سے قبل بھی جو خرید و فروخت بھی ہوئی تھی اس میں بھی جو ٹھیکیدار ہے وہ بھی ملوث پایا گیا ہے، تو یہ تو اندر کی کہانی ہے وہی جانے، لیکن اس میں نیب بڑی باریک بینی سے تفتیش کر رہا ہے، اور ان کو کافی جو ہیں اہم ثبوت ملے ہیں جس کی بنا پر یہ اتنا بڑا آپ ذرا کوئی تحقیق کیجئے گا، پھر ہم سے آپ سے گفتگو کریں گے اس سکینڈل کے بارے میں بھی۔ چلیں بہت بہت شکریہ شہزاد، بہت بہت شکریہ۔ اگر تو قیمت وہی ہے 60 کروڑ، وہ کہہ رہے ہیں سر ڈیلر نے خریدا ہے، لیکن اگر قیمت وہاں کم ہے، 20 کروڑ کی قیمت ہے، 10 کروڑ کی قیمت ہے، اور 50 کروڑ کا 60 کروڑ کا خریدا ہے، صحیح ہے، تو پھر اعظم سواتی صاحب کے لیے مشکل ہوگی۔ بہرحال اب دیکھیے نا یہ سرکاری افسر جو ہوتے ہیں، اب ایک ان کے ہاں جو گوشت آتا ہے وہ بعض اوقات وہ 50 روپے کلو آ جاتا ہے، وہ کیسے ڈی سی ریٹ پہ؟ جو پولیس افسر ہے گھر میں جو مرغی آتی ہے وہ 200 روپے کی آ جاتی ہے، وہ تو مفت بھی آ سکتی ہے، 1000 کی ہوتی ہے، مفت بھی آ سکتی ہے، مفت کی آ جاتی ہے، لیکن وہ تو قیمت دے کے خریدتے ہیں نا، اچھا تو اس لیے وہ اپنی دیانت بھی قائم رہتی ہے اور فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی رقم اگر 10 کروڑ کی چیز کسی نے 50 کروڑ میں خریدی ہے یا 60 کروڑ میں خریدی ہے پھر تو کچھ گڑبڑ ہوگی، لیکن اگر 50-60 کروڑ کی ہے اور اتنا بڑا محل ہے وہ ماشاءاللہ تو پھر ٹھیک ہے، ان کو بھی مبارک، پھر کوئی بھی مبارک، پھر تو بری ہو جائیں گے۔ چلیں سر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا سر اب آگے بڑھتے ہیں، میں اگر اجازت دیں میں وہ کوئکلی صرف پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، اس وقت وہ آگے تھے کہ یہاں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، یہاں اپنے مفاد کا سب کچھ تھا، اچھی بات ہے، تو دیگر معاملات میں سر آپ کو لگتا ہے آگے چل کے اکٹھے ہو جائیں گے؟ جب اگر کوئی اچھا کام کیا جائے اور انہوں نے اپنی جو ہاؤس ہے اس کی حفاظت کی ہے، اس کا امیج جو ہے خراب نہیں ہونے دیا، اس پہ الزام نہیں لگنے دیے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اب توقع کرنی چاہیے کہ اور کوئی اچھے کاموں پہ بھی اکٹھے ہوں گے، اور اکٹھے ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں یہاں ہمارے پنجاب اسمبلی میں بھی تو آج تھے نا، ایک نشست تھی پروفیسر ساجد میر، ان کے انتقال سے خالی ہوئی تھی، یہ جمعیت اہلیہ کے وہ رہنما تھے اور مسلم لیگ نون کے وہ اتحادی تھے، بڑے پرانے پکے اتحادی تھے۔ جمعیت اہل حدیث جو ہے اول روز سے جب سے آئی جی آئی بنی ہے اس سے لے کے آج تک گزشتہ کئی اشروں میں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی رہی ہے، اور آج انہوں نے حافظ عبدالکریم جو ہیں ساجد میر صاحب کے جو جانشین ہیں انہی کو ٹکٹ دیا اور وہ بھاری اکثریت لے کے منتخب ہو گئے، 243 ووٹ انہوں نے لیے ہیں سر، اور اس لیے جمعیت اہل حدیث جو ہے وہ تو اس نے بھی تو ایک اس کی داد دینی چاہیے نا کہ وہ جڑی رہی ہے، جو اتحاد ایک دفعہ قائم کیا اس پہ لگے رہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں اتحاد
بین المسلمین کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے انتہا پسندی کے خلاف سر بڑا کام کیا ہے. اب تو یہ لوگ کریں گے جو ڈرامے آ رہے ہیں نا ہمارے مختلف ٹی وی چینلز پہ، جن میں نہ کوئی رشتوں کی تقدیس ہے، نہ کوئی مطلب ہے کہ اخلاق کی پاسداری ہے، ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے. اور یہ جو جماعتیں ہیں، نظریاتی جماعتیں ہیں، یہ سیل قائم کریں، ان کی مانیٹرنگ کریں اور ان کے خلاف اقدامات جو ہیں کریں اور عدالتوں میں جائیں. نہیں، بعض ایسے ڈرامے ہوتے ہیں جو اصل واقعات پر بنے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو بھی دکھانے کی ممانعت ہونی چاہیے؟ اب یہ دیکھنا چاہیے نا کہ اس ڈرامے میں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے جرم کی. پروموشن تو نہیں ہو رہی ہے اس چیز کی. پروموشن تو نہیں ہو رہی، یہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. تو ڈرامے کو یہ تو نہیں نا بے روی پھیلانے کے کام لائیں. ترویج یہ بھی اسلامی اقدار کی جب بات کرتے ہیں تو یہ بھی تو ضروری بات ہے نا، ایسے مناظر نظر نہ آئے. ٹھیک ہے. ابھی تو آپ دیکھیے وہ جو امریکی بزنس مین ہے جو اس کے ساتھ خاتون کے ساتھ ملوث تصویریں آئی، ایسٹرونامر کے سی ای او جو تھے، ہاں جی، اب اس کو بعض چینلز نے ایچ آر ہیڈ تھی، اس کو بھی دکھا دیا. سر وہ انہوں نے ہی دکھایا نا، وہ تو جس کانسرٹ میں وہاں پر موجود تھے. نہیں، انہوں نے دکھایا نا، پھر ہمارے چینل نے بھی دکھا دیا. دکھانا تھا سر، وہ تو خبر بن گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، ہاں، یہ تو پوری دنیا آپ کو اجازت نہیں ملنی چاہیے، دنیا دکھاتی رہے. آپ کا جو چینل ہے اس میں کوئی اخلاقی قدروں کی پوری پاسداری ہونی چاہیے. اچھا، تو وہ پبلک پلیس پہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہے. اچھا، دکھائیں نا. آپ وہاں امریکہ میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ دکھائیں گے آپ. نہیں، ظاہر ہے سر، میچز کے دوران بہت کچھ آ جاتا ہے، وہ نہیں دکھاتے. اچھا سر، یہ ڈرامہ ہمارا جو ہے یہ سوسائٹی میں بد اخلاقی پیدا کر رہا ہے، ہیجان پیدا کر رہا ہے. کئی ڈرامے ایسے ہیں، کئی بہت اچھے، ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور واقعہ ہے اور وہ بلوچستان سے جڑا ہے. وہاں پر ایک خاتون اور مرد کو جو ہے گولیاں مارنے کی ویڈیو وائرل. سر ایک بریک لے لیتے ہیں، تفصیل سے اس پہ بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. بلوچستان کا سر واقعہ جہاں پر خاتون اور مرد کو جو ہے وہ مارا گیا. آج سرفراز بگٹی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں کچھ انہوں نے انکشافات کیے ہیں جو سوشل میڈیا کے برعکس ہیں. کوئٹہ کے قریب واقع ہوا ہے. جی، قبائلی جرگہ بیٹھا ہے اور اس میں اس لڑکی اس اور خاتون کو اور مرد کو گولی مار کر ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے یہ جو درندگی ہے اس نے پورے پاکستان میں ایک لہر دوڑا دی ہے، غم کی اور غصے کی. اور پوری دنیا میں بلوچستان جو ہے اس کا چہرہ کتنا کالا کیا ہے، داغدار کیا. ان درندوں کو خبر نہیں. پر اب بگٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دونوں نے شادی شدہ نہیں تھے. سر سوشل میڈیا شادی نہیں کی تھی. سوشل میڈیا پہ جو چل رہا تھا اس کے برعکس میں ذرا سنا دوں سر کوئکلی، ذرا بگٹی صاحب نے کیا فرمایا. پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ شاید نیولی میرڈ کپل تھے. دے ور ناٹ نیولی میرڈ کپل. ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا ان کا آپس میں. جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں. اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں. وہ ان کو نیولی میرڈ کپل شو کر رہے ہیں. تو دس از دا ریالٹی. لیکن قتل ہے، جرم ہے، چاہے کچھ بھی کسی نے کیا ہو. کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ، اس گھنونے انداز میں ویڈیوز بنا کر یا کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل کریں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہی ہے. ریاست اس کیس میں بھی ان 2 مظلوموں کے ساتھ رہے گی جن کا بہمانہ قتل کیا گیا ہے. دیکھیے وہ شادی اب تو وہ موجود نہیں ہے دنیا میں. جی ہاں، اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتے، حقیقت بیان نہیں کر سکتے. صحیح. اب جو مرضی کہتے ہیں. انہوں نے پسند کی شادی کر لی تھی یا شادی نہیں کی تھی. کسی جرگے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس درندگی کے ساتھ ان کے قتل کا حکم دے. صحیح. اور ان کا مقدمہ عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا جو قانون کے تحت قائم عدالت ہے. اور حکومت بلوچستان نے ان کو گرفتار کیا ہے، قبائلی لیڈروں کو، سردار صاحب کو بھی، اور ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا. ان کو سخت سزا ملنی چاہیے. اس پہ دو رائے ہو نہیں سکتی. سر کتنا ضروری ہے کہ ملک میں آئین و قانون موجود ہے، اس کے باوجود اس طرح کے جرگے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جرگے جو ہیں ان کو قانون سے ماورا اقدامات کی یہ ثالثی کر سکتے ہیں، صلح کرا سکتے ہیں، چھوٹے موٹے معاملات کو طے کر سکتے ہیں. اور لیکن ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو قتل کریں اور ان کو گولیاں ماریں. اور یہ جو
اب وہ ایک سعودی شہزادہ جو ہے الولید بن طلال، ان کا انتقال ہوا ہے، 20 سال سے وہ کومے میں تھے، ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا لندن میں، پڑھ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد پھر ہوش نہیں آ سکا، چل پھر نہیں سکے، 20 سال اس حالت میں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لائف سپورٹ سسٹم پہ تھے وہ، نہیں ہٹائے والد صاحب ان کے۔ بہرحال انسانی زندگی دیکھیں تمام تر وسائل کے باوجود ایسا ہی ہے، اور تمام تر میڈیکل سائنس کی ترقی کے باوجود ان کو ہوش میں نہیں لایا جا سکا۔ اور سر کئی ایسے واقعات ہیں کہ لوگ کئی سال کوما میں رہنے کے بعد واپس آ گئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور ٹریفک کا حادثہ تھا، اور ٹریفک کے حادثات جو ہیں تو دن رات پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں، یہ تو ایک بہت ہی ایک موت کے کنویں بن گئی ہیں سڑکیں۔ بہرحال سعودی شہزادے کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور سید وسیع شاہ جو ہیں ہمارے نوجوانوں کے شاعر جو ہیں، انہوں نے آج ایک اپنا شعر بھیجا ہے تازہ، اچھا بڑا عمدہ شعر ہے۔ کیا ہے سر؟ اسے یہ تخت ملا ہے وسیع وراثت میں، اسے یہ تخت ملا ہے وسیع وراثت میں، تبھی تو بیٹھا ہوا اجنبی سا لگتا ہے۔ اوہ کیا اچھا شعر ہے، کیا بات۔ آپ غزہ چلیں، ڈاکٹر بلال حسین پراچا، ہاں ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بلال صاحب جو ہیں ان کا آج بتا رہے تھے کہ لاسٹ ڈے، بلال حسین پراچا غزہ میں ہیں، امریکہ سے گئے ہیں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے ساتھ، تو ان سے ہم نے بات کرنی ہے غزہ کی صورتحال پر۔ رابطہ ہو گیا ان سے؟ نہیں سر، رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ پرابلم ہے، یعنی آج انٹرنیٹ کی بھی وہاں پر بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں، ایشوز آ رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ ان سے بھی رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مشکل ہوگا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ملا لیں، رابطہ ہو جائے جو انہوں نے سر۔ لیکن وہاں سے ہمیں جو تصاویر بھیجی ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ اور میں ابھی ایک ہم رپورٹ بھی دیکھ رہے تھے سر، BBC جو ریڈیو ہے وہ بتا رہے کہ جی وہاں برٹش ڈاکٹر گئے ہیں جنہوں نے آ کر بتایا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہاں روزانہ کی بنیاد پہ گیم کھیلا جا رہا ہے بچوں کو قتل کرنے کے لیے۔ قتل کرنا یعنی یہ بھی ایک کھیل بن گیا ہے۔ جی ہاں، کسی کے پیٹ میں گولی ماری جاتی ہے، جی ہاں، پھر ایک دن ہوتا ہے سر پہ گولی ماری جاتی ہے، کسی دن نازک اعضاء پہ مار دی جاتی ہے، نازک اعضاء پہ، یعنی ہر دن یعنی کہ سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ آج مختلف جگہ جو ہے منتخب ہوتی ہے جسم کی، اور وہاں گولیاں ماری جاتی ہیں، اب بچوں کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غارت کرے ان لوگوں کو۔ اور دیکھیں کیا کہتے ہیں، انسانیت جو ہے بہت ترقی کر گئی ہے، بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے، امریکہ میں اور یورپ میں ہنگامہ مچ جاتا ہے، جناب یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اور دیکھیے یہ یہاں تاک کر ان کی پشت پناہی سے اسرائیل جو ہے وہ بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، بوڑھوں کو نشانہ بنا رہا ہے، عورتوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سر سب سے بڑا جو کھنڈر بن چکا ہے ایشو ہے وہ، اور اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اور کیڑی کی چال چل رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ پتہ نہیں یہ انسانیت جو ہے ہم کس دور میں زندہ ہے۔ سر ماضی میں تو یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہوتا رہا، جنگ ٹھیک ہے چل رہی ہے، لیکن کم از کم امداد جو ہے وہ بحال رکھی جائے۔ غزہ کا اس وقت سب سے بڑا بحران ہے، غزہ کا بحران ہے، بچے بھوک سے بلک کے وہاں پر پانی نہیں مل رہا، دوا نہیں مل رہی، ہسپتال نہیں ہے، عمارتیں کھنڈر بن چکی ہیں، لوگ راشن لینے کے لیے جاتے ہیں، امداد کے لیے بلائے جاتے ہیں، اور وہاں ان کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ ایسی تو یہ تو ہلاکو اور چنگیر جو ہیں وہ بھی شرمائیں گے اگر یہ جو ہے آج کی بربریت کو دیکھیں تو۔ ہم سر کوشش کر رہے تھے، نمبر نہیں مل رہا ان کا، کیونکہ وہ جو مقامی نمبر ہے وہ بھی بند ہے، اور جو امریکہ کا نمبر ہے اس پہ تو رابطہ ہو نہیں رہا، کیونکہ ظاہر ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ہی ظاہر اویلیبل ہوتا ہے۔ یہ حالات ہیں وہاں پر کہ یعنی کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے جو ہم نے مناظر دکھائے بتائے وہ ان کی خدمات نو ڈاؤٹ جب وہ دیکھ لیں گے سر، واپس آتے ہیں تو ان سے پھر ہم دوبارہ گفتگو کر لیں گے، یعنی امریکہ پہنچتے ہیں، امریکہ پہنچ گیا تو پھر بات کریں گے۔ جی ہاں، ان سے بات کریں گے۔ اچھا ٹائم ہمارے پاس سر شارٹ ہے، میں نے ایک ذرا اجازت دیں کیونکہ ہم نے وہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو سوالات اس میں جو ہیں وہ کافی آ رہے ہیں، جتنا وقت ہے اس حساب سے ہم سوال کر لیتے ہیں۔ سر ایک سوال آیا ہے، تو یہ بھی ایک میں نے دیکھا جی کہ وہ ہمارے مالک صاحب جو تھے وہ اپنا پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ پوسٹر لگے ہیں مادر ملت مریم نواز شریف۔ اب تو یہ تو ایک انتہائی بدذوقی کی بات ہے، یعنی نواز شریف جو ہے، محترمہ مریم نواز شریف جو ہیں، ان کو دختر ملت کہا جائے گا، ان کو خواہر ملت کہا جائے گا، وہ بہن ہیں، بیٹی ہیں، ابھی ماں کے درجے پہ کہاں پہنچی اس طرح سے، وہ اتنی تو سن رسیدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب جیسے محترمہ بینظیر بھٹو تھی، ان کو دختر مشرق کہا جاتا ہے، ڈاٹر آف دا ایسٹ، ٹھیک ہے نا، اور محترمہ نصرت بھٹو کو مادر جمہوریت کہتے تھے ان کے دیوانے، لیکن مادر ملت جو ہے
وہ تو محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بالکل جچتا ہے. تو یہ جو بدذوق لوگ ہیں ان پہ کارروائی کریں مریم جو ہیں, اور اس طرح کی حرکت جو ہے قطعاً اس کی اجازت نہ دیں. اس پہ یہ ناقابل برداشت ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, کچھ سوالات جو ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں. ایک سوال آیا ہے, رحمت خان صاحب ہیں پشاور سے. وہ سوال کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو درپیش مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بانی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ایک نارمل سیاست جو اپنے ان کے باہر کے لوگ ہیں ان کو اختیارات دیں, اپنا مقدمہ جو ہے عدالتوں میں مقدمے لڑیں, اور ان کے لوگ جو ہیں باہر بات چیت کریں اور سسٹم کے اندر وہ آ کے اپنا کردار ادا کریں. ان کی ضمانتیں ہو سکتی ہیں, وہ مقدمے ان کی اپیلیں سنی جا سکتی ہیں, ان کو ریلیف ملنا چاہیے اور اگلے انتخابات کی تیاری کریں. یہ سڑکوں کی سیاست, ہنگامہ اٹھانے کی بات اور دھمکیاں, اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. سڑکوں کی سیاست جو ہے پی ٹی آئی کو کہیں نہیں لے جائے گی, اس نے نقصان پہنچایا ہے اور مزید نقصان پہنچائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک سوال اور ہے, اور وہ ہے محمد بلال جدون صاحب راولہ کوٹ سے. انہوں نے یہ آپ کے لیے سوال بھیجا ہے کشمیر سے. جی ہاں, وہ کہتے ہیں جی کیا موجودہ حکومتی سیٹ اپ ملک کو گرداب سے نکالنے کی اہلیت رکھتا ہے یا صرف سبز باغ دکھاتے رہیں گے؟ یہ آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان کی بات؟ پاکستان کی سر, ظاہر ہے موجودہ حکومتی سیٹ اپ. کشمیر میں تو بات کر رہے ہیں. جو کشمیر میں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں سے مجھے وہ عباسی صاحب ہیں, وسیم عباسی, ان کے جو ہمارے جو تھے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, نہیں پھر جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ صاحب, جی راجہ حیدر, ان کے سیکرٹری تھے. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو پولیس بھی ہڑتال کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ہاں جی, اطلاعات کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں. پہلی دفعہ پولیس جو ہے وہ باہر نکل کے احتجاج کر رہی ہے اپنے حقوق کے لیے. اور تو اس لیے اب دیکھتے ہیں. لیکن یہ سوال سر ان کا ملک سے مطلب مگر پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی حکومت تو لگی ہوئی ہے. تو حالات جو ہیں دیکھیے, لوگوں کا اطمینان تو نہیں ہو رہا, لیکن حالات پہلے سے تو بہتر ہو رہے ہیں. اور اس جو ہر آنے والا دن جو ہے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے. تو حالات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں, اور ہمارے پاس اور چوائس کیا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے, اگلے انتخابات کا انتظار کرنا ہے, اور اس حکومت کو موقع دینا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے. اور انشاءاللہ دیکھیے اب سرپلس آ گیا ہمارا, یعنی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تو آ گیا نا, $2 ارب, یعنی جو بجائے اس کے خسارہ ہوتا تھا اربوں ڈالرز کا, اب اس میں بھی ہمیں نفع آیا. تو بہت سا کام کرنے والا ہے, لیکن بہت سا کام ہو چکا ہے. اسی سے جڑا سر ایک اور سوال لے لیتے ہیں. الہی بخش صاحب ہیں اوکاڑا سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا پاکستان کبھی IMF کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کر پائے گا؟ ہاں جی, اگر اپنی معیشت کو درست کر لیں, اپنے اخراجات کو قابو کر لیں, اپنی آمدن کو بڑھا لیں. دیکھیں نا اس وقت دیکھیں خسار آپ کے پاس اس وقت سرپلس آ گیا نا, یعنی ڈالر جو ہیں آپ نے کمائے زیادہ ہیں, خرچ کم کیے ہیں, تو $2 ارب بچ گئے. اگر آپ یہی حالت برقرار رہے تو آپ کو IMF کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب آپ کے پاس جب آپ ڈالر نہیں کمائیں گے تو پھر IMF کے پاس جائیں گے ڈالر وہاں حاصل کرنے کے لیے. تو اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیے, اپنی آمدن کو بڑھائیے, اپنے اخراجات کو کم کیجئے, درآمدات کو کم کیجئے, برآمدات کیجئے, اور اس سے نجات حاصل کر لیجئے. IMF جو ہے وہ ہمارے دروازے پر کوئی تو دستک دے کے تو نہیں آتا, ہم وہاں دستک دیتے ہیں, اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں, اور بڑے کم شرح سود پر ہمیں قرض ملتا ہے وہاں سے. تو اس لیے ہمیں اس پہ IMF پہ غصہ اتارنے کی بجائے اپنے اعمال پر غصہ اتارنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.